اللہ کی جتنی نعمتیں اپنے بندوں پر ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان کی بدولت انسان اپنے اصلی مقام پر، اپنے اصلی ٹھکانے پر پہنچے گا، اور اگر ایمان کسی انسان کے پاس نہ ہوا تو وہ اپنے اصلی ٹھکانے پر یعنی جنت میں نہیں پہنچ پائے گا۔ جنت اور سورگ جو ہمارا اصلی مقام، اصلی ٹھکانہ ہے، جہاں سے ہم سب کے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دنیا میں آئے تھے، وہ جنت ہی اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، اور اپنے اصلی ٹھکانے پر پہنچنے کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے، اور انسان کا اصل ٹھکانہ ایک اعتبار سے جنت ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان جو سارے انسانوں کے ماں باپ ہیں، حضرت آدم، حضرت حوا، ان کو اللہ پاک نے جنت میں رکھا تھا، اور جب تک وہ جنت میں رہے تو ان کے کوئی سنتان، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جنت سے زمین پر آنے کے بعد خدائے پاک نے ان کو اولاد بخشی، اور اب قیامت تک دنیا کے آخری دن تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے سب انہی کی اولاد میں ہیں۔ اسی لیے ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سارے انسان بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ سب کے اصل ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں، وہ جنت سے آئے تھے، تو ہمارا ٹھکانہ اصل ہے جنت، اور جنت کے لیے خدائے پاک نے ایک شرط لگا دی، اس کے لیے ایک پاس اپنے پاس لازم قرار دے دیا کہ جنت میں جانے کا پاس ایمانداری ہے۔ تو یہ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسی کی بدولت آدمی جنت میں جائے گا۔ اگر ایمانداری اس کے پاس نہیں ہوئی اور وہ بے ایمانیاں کرنے والا ہوا اور بے ایمان ہوا تو پھر اس کے لیے سورگ اور جنت نہیں ہوگی۔ پھر ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے اپنا قید خانہ بھی بنایا ہے، جس کو قرآن پاک نے جہنم اور دوسرے ناموں سے تعبیر کیا، اور ہماری ہندی زبان میں اس کو نرک کہتے ہیں۔ وہ ہے اللہ کا قید خانہ۔ خدا اپنی نافرمانی کرنے والوں کو اپنے قید خانے میں ڈالے گا، اس لیے ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی اور ایمان پر خاتمے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور وہ برائیاں کہ جو ایمان کے لیے خطرناک ہوں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں بہت ساری برائیاں پھیل رہی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ برائیوں کو قیامت کی علامتوں میں سے بتایا ہے، اور کچھ برائیوں کو ایسا بتایا ہے کہ ان برائیوں پر چلنے والا ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک برائی تو ہے اپنے ماں باپ کو دکھی کرنا، اپنے ماں باپ کو ستانا۔
حدیث سے کچھ ایسا سبق ملتا ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کو دکھی کرتا ہے، تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ اور دوسری برائی ہے اس وقت جو بہت پھیل رہی ہے، وہ نشہ ہے۔ اور نشے کے متعلق ہمارا شاسن پرشاسن بھی بہت چوکنا چوکس مستعد ہے، لیکن قوم ہے کہ اس سے باز آنے کو تیار نہیں۔ جبکہ نشے کرنے والے کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شارب الخمر کعابد الوثن، شارب الخمر کعابد اللات والعزی، کہ نشہ کرنے والا بتوں کے پوجنے والے کے مثل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی نشے کا عادی ہو تو اس کے لیے مرتے وقت کلمے کا نصیب ہونا مشکل ہے اور خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ اور یہ نشہ ایسی برائی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہمیں اس برائی کو اپنے یہاں پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ برائی انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اپنے بچوں پر، خود اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ برائی پیدا نہ ہو۔ اور یہ جو اسمیک، ایک تو نشہ ہے، زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ جو آدمی نشہ کرتا ہے تو حکیم اور ڈاکٹروں سے معلوم کریں کہ اس کی زندگی کتنی گھٹتی ہے اور اس کی زندگی میں کتنی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، اس کے گردے کتنی جلدی فیل ہوتے ہیں۔ سانس تو پورے کرے گا، زندگی کے دن پورے کرے گا، لیکن جب گردے فیل ہو جائیں گے تو وہ اپنی زندگی کا پورا کرنا ہی بہت مشکل سمجھے گا۔ تو زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے، ایمان اور آخرت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور اسمیک بیچنے والے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑے ہی دنوں میں، تھوڑی دیر میں مالا مال ہو جائیں، تو ایسے مال پر خدا کی لعنت ہے کہ جو مال خدا کی ناراضگی اور دنیا میں بربادی لانے والا ہو۔ ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں ان دونوں برائیوں سے تنبہ ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ ایک ماں باپ کے یہاں 3 لڑکے تھے، ان میں سے 2 لڑکے نالائق تھے، ایک لڑکا لائق تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی سیوا کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا جو اللہ کے آخری پیغمبر نے بتایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، جس کے گھر میں جنت موجود ہے تو اسے اور کیا چاہیے۔ تو ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اگر یہ چلی جاتی ہے تو یہ نعمت پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ بیوی بچے تو اللہ تعالیٰ اور بھی دے دیتا ہے، بیوی کو شوہر بھی دوسرا مل سکتا ہے، مرد کو بیوی دوسری مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ اور حقیقی بھائی بہن جب یہ رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ یہ نعمت، یہ دولت نہیں ملتی۔ بیوی بچوں کا بھی بڑا حق بتایا ہے، بہت بڑا حق ہے، لیکن ماں باپ پہلے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی سیوا کرنا تو ایسا ہے جیسا کسی سے لیا ہوا ادھار اتارنا، اور آگے اپنے بچوں کی خدمت کرنا ایسا ہے جیسے گنجائش ہونے پر آگے کسی کو ادھار دینا۔
ادھار تو آدمی تب دیتا ہے جب اس کے پاس فالتو ہو، اور جس کا ہمارے ذمہ ادھار ہے وہ تو ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا تو پہلا ادھار اتارنا ہے۔ تو وہ 3 لڑکے تھے، 3 میں سے ایک اپنے ماں باپ کی سیوا خدمت کرتا تھا اور 2 نالائق تھے۔ تو اتفاق یہ ماں باپ کی سیوا کرنے والا لڑکا کہتا تھا، غریب ماں باپ کے بچے تھے، یہ کہتا تھا اپنے بھائیوں سے کہ بھائی جو کچھ مال و دولت ہے وہ چاہے تم ہی رکھ لینا، لیکن ماں باپ کی خدمت تو میں ہی کروں گا۔ اگر اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے تو کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت میں میرے دوسرے بھائی، میری بھاوجیں بھی حصہ لیں، بلکہ ہر لڑکے کو اور ماں باپ کی ہر بہو کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی خدمت، ان کی سیوا میں اکیلا کروں، اور اگر کوئی دوسرا بھی کر لے تو اس کے لیے بھی جنت ہے، لیکن میں یہ کوشش کروں کہ ماں باپ کی خدمت میں سب سے آگے رہوں۔ وہ چاہے زیادہ اپنا حصہ کسی دوسرے لڑکے کو دے دیں، وہ چاہے خدمت کسی اور کی کریں، لیکن ان کی خدمت میں زیادہ کروں۔ ہر بچے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ماں باپ کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ ماں تیرے حصے میں رہے گی، ابا میرے حصے میں، یا 1 ہفتہ خدمت میں کروں، 1 ہفتہ تم کرو، 1 مہینہ کھانا میں کھلاؤں، 1 مہینہ تم کھلاؤ، یہ تو تب اچھا لگتا ہے جب سارے بچے، ساری بہویں اس پر ضد کر رہے ہوں کہ نہ ان کی خدمت ہم کریں گے۔ اب جب ہر ایک آدمی کوشش کر رہا کہ یہ جنت میں دوسرے کو کیوں دوں، یہ ماں باپ، یہ ساس سسر تو میرے لیے جنت ہے، میں دوسرے کو کیوں دوں، ہر ایک یہی چاہ رہا ہے۔ اب تقسیم کر لینا بہتر ہے تاکہ جنت سب کے حصے میں آ جائے۔ بھئی 1 مہینہ خدمت تم کرو، 1 مہینہ میں کر لوں، 1 سال تم کر لو، 1 سال میں کر لوں، تاکہ جنت میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ اور اگر ان کی خدمت کو بوجھ سمجھ کے تقسیم کر رہے ہیں تو یہ خوش نصیبی کی بات نہیں کہ ماں باپ کی جائیداد میں حصہ تم سب کو ملے گا، حصہ تم سب نے لے لیا، خدمت میں اکیلا کیوں کروں؟ تم بھی کرو، بیماری میں پیسے تم بھی لگاؤ۔ اگر بوجھ سمجھ کے تقسیم کر رہے ہیں تو خوش نصیبی کی بات نہیں اور یہ اچھا نہیں۔ لیکن جب سب یہ چاہ رہے ہوں کہ خدمت میں کروں، پھر تقسیم کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لڑکا کہتا تھا بھائی خدمت تو میں ہی کروں گا، اور جو کچھ تھوڑی بہت جائیداد ہے وہ چاہے تم ہی رکھ لینا، ایسا بہت کم ملتا ہے۔ اب یہ تو چاہتے ہی تھے، بہت سے لڑکے ماں باپ کی موت کو بھی چاہتے ہیں۔ اچھا ہے باپ جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے تو میں آزاد ہو جاؤں، میں اپنی منمانی کا مالک بن جاؤں، زمین جائیداد بیچ کے میں بھی آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہوا پہ اڑنے کی کوشش کروں۔ بہت سے تو ماں باپ کی موت کے جلدی تمنا کرتے ہیں۔ ہارون رشید بڑے اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ ہارون رشید۔ ان کا ایک لڑکا امین نام کا تھا، دوسرا مامون نام کا تھا۔ امین کی طبیعت میں اتنی سداد و سلامتی، شرافت نہیں تھی جتنی شرافت مامون کی طبیعت میں تھی، الگ الگ ماں کے تھے۔ تو امین کی ماں نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ آپ مامون کو زیادہ چاہتے ہیں، امین کو اتنا نہیں چاہتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا امتحان، آزمائش کے لیے ایک آدمی کو بھیجا کہ امین سے جا کر معلوم کرو
کہ جب تم اپنے باپ کی جگہ خلیفہ بادشاہ بن جاؤ گے تو مجھے کیا دو گے، کیا رتبہ ملے گا؟ اس آدمی نے امین سے معلوم کیا کہ تم اپنے ابا کے بعد جب کرسی پر بیٹھو گے تو مجھے کیا بناؤ گے؟ تو امین نے کہا آپ کو اپنا پرتیندھی بناؤں گا۔ پرتیندھی تو آج کل سب جانتے ہیں، جیسے کہ پی اے کہتے ہیں بھائی فلاں ایم ایل اے صاحب کا پی اے ہے، ایم پی صاحب کا پی اے ہے۔ تو امین نے کہا آپ کو اپنا پرتیندھی بناؤں گا، میرے خاص آدمی بن کے رہو گے۔ مامون سے جا کے کہا کہ تم اپنے باپ کی کرسی پر جب آؤ گے تو مجھے کیا ملے گا؟ تو مامون نے ایک چپت مارا اور کہا کمبخت، میرے باپ کی موت جلدی چاہتا ہے، مجھے یہ کہہ رہا کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد تم کرسی پر آؤ گے تو مجھے کیا بناؤ گے، میرے باپ کی موت جلدی چاہتا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا امین کی اماں سے کہ یہ فرق ہے دونوں میں، اندازہ کر لیجئے کہ مامون ماں باپ کے بارے میں کیا نیک تمنائیں رکھتا ہے اور امین کیسی آرزو رکھتا ہے۔ تو بہت سے نالائق اب بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی موت کو جلدی چاہتے ہیں، یہ نہیں جانتے یہ نعمت اور یہ جنت ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ماں باپ کے 3 لڑکے تھے، 2 نالائق تھے، 1 لائق تھا۔ 2 اپنے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتے تھے، 1 خدمت کو جنت سمجھتا تھا، دنیا کی دولت سمجھتا تھا۔ یہ حدیث کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا دنیا میں راحت سے رہے گا، آخرت میں انشاءاللہ جنت ملے گی اگر ایمان بھی ساتھ میں ہے۔ اور یہ فرمایا جو آدمی چاہتا ہو کہ میں لمبی عمر پاؤں اور میرا پریوار خوب پھلے پھولے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ تو رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد بھائی بہن، تایا چچا اور سب رشتہ دار آتے ہیں۔ جو آدمی دنیا میں خوشحال رہنا چاہتا ہو، لمبی عمر چاہتا ہو، پریوار کو سکھی دیکھنا چاہتا ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھا برتاؤ کرے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا، زمین جائیداد تھوڑی سی تھی، اس پر دونوں لڑکے قابض ہو گئے، اور خدمت ایک نے کی تھی۔ ماں باپ اپنے ٹائم پر رخصت ہو گئے، اور یہ جو غریب اپنے ماں باپ کی خدمت کو سعادت اور نیک بختی سمجھتا تھا، یہ غربت میں تھا، تنگ دستی میں تھا، پریشان رہتا تھا، مگر ماں باپ کی سیوا ضرور کرتا تھا۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ایک دن اس کو خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے ارے فلاں تو پریشان ہے، وہاں جنگل میں فلاں پیڑ کے نیچے چاندی سونے کے اتنے سکے دفن ہیں، تیرا جی چاہے تو نکال لے۔ اس نے معلوم کیا کہ ان سکوں میں برکت ہے یا نہیں، تو کہنے والے نے خواب کے اندر بتایا ان میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں ایسی دولت نہیں چاہتا جس میں برکت نہ ہو۔ تو بس بات آئی گئی ہو گئی۔ کسی دن پھر ایسا ہی خواب نظر آیا کہ تو پریشان، تیرے بال بچے فاقے سے رہتے ہیں، فلاں پیڑ کے نیچے چاندی سونے کے سکے ہیں، نکال لے۔ اس نے کہا اس میں برکت ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا برکت ان میں بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں ایسا مال نہیں چاہتا جس میں برکت نہ ہو۔ ایک دن پھر خواب آیا کہ تو پریشان، تیرے بال بچے بھوکے ہیں، فلاں پیڑ کے نیچے چاندی کا 1 روپیہ دفن ہے، تیرا جی چاہے تو نکال لے۔ اس نے پھر وہی معلوم کیا کہ اس میں برکت ہے یا نہیں۔ کہنے والے نے کہا اس میں برکت ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا
کہ برکت کا پیسہ ہے اگرچہ صرف 1 روپیہ ہے، برکت کا ہے اگرچہ تھوڑا ہے، اور یہ تو برکت والی دولت کی تلاش میں رہتا تھا۔ تو صبح کو آنکھ کھلنے کے بعد دن میں اپنا کوئی اوزار لے کر گیا اور جہاں خام میں دیکھا تھا زمین کو کھودا کریدا تو چاندی کا 1 سکہ مل گیا۔ پھر خدائے پاک نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ مچھلی بہت دنوں سے نصیب نہیں ہوئی، چلو آج مچھلی ہی لے آؤں، بچے آج مچھلی کھا لیں گے۔ تو مچھلی لایا اور مچھلیوں کے پیٹ جب چاک کیے تو ان میں سے خدائے پاک نے اپنی قدرت سے ہیرے نکال دیے، مچھلیوں کے پیٹ میں سے ہیرے نکل گئے۔ اب جب یہ ہیرے کا مالک بن گیا تو تھوڑے وقت میں لکھ پتی ہو گیا۔ یہ لکھ پتی کس وجہ سے بنا؟ اس میں 2 چیزوں کو دخل ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا نہ دنیا میں محروم رہے گا نہ آخرت میں، اور ایک اس کا جذبہ یہ تھا کہ مال مجھے برکت والا ملے چاہے تھوڑا ہو، اس لیے اللہ پاک نے اس کو 1 روپے میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ لکھ پتی بنا دیا۔ اب اس میک بیچ کر، دھوکہ دے کر اور ناجائز کمائی کر کے، جوا سٹہ لگا کر اگر ہم مالدار بنے، انجام اچھا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ حلال کمائیں، تھوڑا کمائیں، اس میں برکت ہوگی، اور اگر حرام کمائیں گے، دھوکہ دے کر کمائیں گے، جوے سٹے سے کمائیں گے، اسمیک بیچ کے کمائیں گے، اور اسی طریقے سے چوری کریں گے، رہزنی کریں گے، خدا نہ خواستہ اگر اس طریقے سے ہم کمائیں گے تو ہمارے مال میں کوئی برکت نہیں، اور یہ مال وبال جان بنے گا۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان لگے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کا دربار ہوگا، اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا اور ہر انسان سے 5 باتیں معلوم کرے گا۔ فرمایا تمہارے قدم ڈگ نہیں سکتے جب تک 5 سوال نہ ہو جائیں۔ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، دین کی جتنی باتوں کو پڑھا سنا جانا ان پر کتنا عمل کیا۔ تو اللہ کے یہاں سوال ہوگا مال کمایا کیسے، خرچ کہاں کیا۔ اس لیے ہم اپنی کمائی پر بھی دھیان رکھیں اور نشے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایمان پہ قائم رکھے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ ایمان کی بدولت جنت ملے گی، اور ایمان اگر خطرے میں پڑ گیا تو جنت خطرے میں پڑ جائے گی، اور ماں باپ کو ستانے والا اور نشہ کرنے والا اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ایمان پر دنیا سے اٹھائے، اس ایمان کی بدولت اپنے اصلی ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے، وہ ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔